بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات سن 7 ہجری میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کو آگے بڑھایا اور اس وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خط لکھ کر انہیں دین کی دعوت دی۔ انہی خطوں میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے بادشاہ کو بھی ایک خط لکھا۔ اس خط کو لے کر ایک مشہور صحابی حضرت حاتب اس بادشاہ کے پاس پہنچے۔ اس بادشاہ نے خط کو پڑھا اور حضرت حاتب کا بہت اکرام کیا، لیکن اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ جب حضرت حاتب واپس آنے لگے تو اس بادشاہ نے اپنے علاقے کی 2 خوبصورت لڑکیوں کو ان کے ساتھ کر دیا اور کہا کہ یہ دونوں لڑکیاں میری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کر لیں۔ اور ساتھ ہی اس بادشاہ نے حضرت حاتب کو ایک خط بھی دیا اور اس میں لکھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ دونوں لڑکیاں میں آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ یہ دونوں بہت اونچے خاندان کی ہیں۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نام حضرت ماریہ قبطیہ تھا اور دوسرے کا نام حضرت سیرین تھا۔ واپسی پر راستے میں ان صحابی نے ان دونوں لڑکیوں کو اسلام کے بارے میں بتایا تو یہ دونوں مسلمان ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کا بھی مالک بنایا تھا۔ حضرت حاتب نے ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ کو اپنے لیے رکھ دیا اور حضرت سیرین کو حضرت حسان کی ملکیت میں دے دیا۔ قرآن میں بیویوں کے ساتھ بندیوں کو بھی رکھنے کی اجازت دی گئی ہے اور یہ اس وقت عرب کا رواج تھا، لیکن دھیرے دھیرے اسلام ہی نے اس چیز کو ختم کیا اور غلاموں و بندیوں کو خوب آزاد کروایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ کو اپنے پاس رکھ لیا اور پھر 2 سالوں کے بعد حضرت ماریہ کے پیٹ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی۔ لڑکے کی پیدائش پر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم 2 سال کے ہو گئے، لیکن اچانک ایک دن ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ حضرت ابراہیم کی روح کو قبض کر لیا گیا اور ان کی وفات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ میرے بیٹے ابراہیم کی وفات ہو گئی تو آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور جلدی سے گھر پہنچے۔ حضرت ابراہیم کی امی حضرت ماریہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ حضور نے انہیں دلاسا دیا اور پھر غسل و کفن کی تیاری شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جنازہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چارپائی پر لا کر رکھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جنازے کی نماز پڑھائی اور پھر قبر تیار کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سر کی طرف کھڑے ہو گئے۔ حضرت فضل اور حضرت اسامہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو اٹھا کر قبر میں اتارا تو جس وقت حضرت ابراہیم کو قبر میں رکھا گیا تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں فرمایا کہ اے ابراہیم، موت کا وعدہ تو سچ ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو ایک دن مر جانا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ابراہیم تمہارا غم ہمیں بہت زیادہ ہوتا۔ اے ابراہیم، تیری جدائی کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، میرا دل غمگین ہے، مگر میں اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو۔ حضرت ابراہیم کو دفن کرنے کے بعد اچانک آسمان پر سورج گرہن ہو گیا اور پورا سورج چھپ گیا۔ اس زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ سورج گرہن کسی کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے، تو صحابہ اکرام کہنے لگے کہ آج کا سورج گرہن ہمارے حضور کے بیٹے ابراہیم کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے
تشریف لائے اور تمام صحابہ اکرام کو جمع کر کے فرمایا، اے لوگوں، چاند سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، ان پر کسی چھوٹے بڑے موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، اس لیے جب بھی تم گرہن دیکھو تو نماز پڑھا کرو۔